بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق کے ایک مشہور شہر بابل پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ نمرود جو 400 سال سے حکومت کرتا آ رہا تھا۔ ہاران اور مصر کے علاوہ اور بھی کافی سارے عرب کے ایسے علاقے تھے جن پر نمرود بن کنعان کی حکومت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی نسل میں سے ایک شخص جس کا نام طارق تھا، وہ بابل کے قصبے اہواز میں رہائش پذیر تھا۔ اس قصبے کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں جو بغداد سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں۔ طارق ایک انتہائی لالچی قسم کا انسان تھا۔ وہ بت بنانے میں بہت ماہر تھا اور بت بنا کر بیچنا اس کا ذریعہ معاش تھا۔ پوری قوم بت پرست تھی۔ ایک بار طارق نے ایک انتہائی خوبصورت اور بڑا سا بت تیار کیا، پھر اس بت کا نام آزر رکھا اور لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی کہ یہ بت صرف امیر لوگوں کی التجائیں سنتا ہے، صرف انہی کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ طارق ہر وقت اسی بت کے گن گاتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا اپنا نام بھی آزر پڑ گیا۔ نمرود نے آزر کی کاریگری اور ہاتھ کی صفائی دیکھ کر اسے اپنا مجسمہ بنانے کا آرڈر دے دیا۔ آزر نے نمرود کا مجسمہ خوب محنت اور شوق سے بنایا۔ نمرود اپنے مجسمے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور خوبصورت مجسمہ بنانے کے بدلے میں اس نے آزر کو بہت سے قیمتی تحفے دیے اور اسے اپنے بت خانے میں بتوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھ لیا۔ یوں نمرود کی نظروں میں آزر ایک معتبر آدمی بن گیا۔ نمرود نے اپنا مجسمہ بت خانے میں رکھ کر لوگوں کو اپنے مجسمے کی پوجا کرنے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح اس نے مزید ترقی کی اور لوگوں سے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھے بھی سجدہ کیا کرو۔ تو جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم نے بتوں کے ساتھ ساتھ نمرود کو بھی اپنا رب تسلیم کر لیا۔ نمرود نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی سے سورج اور چاند کی روشنی مدھم ہو گئی۔ تو صبح نمرود نے نجومیوں اور کاہنوں کو بلوا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا اور لوگوں کا دین بھی بدل دے گا۔ تو نمرود خوف زدہ ہو گیا اور یہ حکم جاری کر دیا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور جتنی بھی حاملہ خواتین ہیں ان کے حمل ضائع کر دیے جائیں۔ کئی دنوں تک یہی ظلم و بربریت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد نجومیوں اور کاہنوں نے نمرود کو حساب کر کے بتایا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ تو نمرود اور خوف زدہ ہو گیا اور اپنے وزیروں مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ تمام مردوں کو شہر سے باہر کر دیا جائے اور عورتوں کو اپنے گھروں میں شہر کے اندر ہی رہنے دیا جائے تاکہ میاں بیوی جدا ہو جائیں، بچہ پیدا ہونے کی کوئی صورت ہی نہ رہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا اور اپنی پوری کابینہ اور شہر کے تمام مردوں کو لے کر شہر سے باہر آ گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ نمرود اپنے فیصلے اور اپنی عقل مندی سے بہت مطمئن تھا کہ ایک دن اچانک نمرود کو شہر میں کوئی ضروری کام پڑ گیا جس کے لیے اس نے اپنے بہت ہی قابل اعتماد آدمی آزر کو بھیجا۔ آزر جب شہر میں آیا تو اس نے سوچا کہ گھر کے حالات بھی دیکھتا جاؤں۔ گھر میں اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام امیلہ تھا۔ آزر جب گھر گیا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ تو جب اولاد کے آثار ظاہر ہوئے تو امیلہ نے کسی کو خبر نہ ہونے دی۔ پیدائش کا وقت جب قریب آیا تو شہر سے باہر ایک غار میں تشریف لے گئیں اور پیدائش کے بعد بچے کو اسی غار میں چھوڑ کر آگے ایک پتھر رکھ کر جلدی سے گھر واپس آ گئیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ گھر میں کچھ وقت گزرنے کے بعد دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں کوئی درندہ یا زہریلی چیز بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ پتہ نہیں بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرا بچہ کس حال میں ہوگا۔ جب دل میں یہ خیال آیا تو جلدی سے غار کی طرف گئیں۔ جا کر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام ہاتھ کی انگلیاں چوس رہے تھے۔ ایک انگلی سے دودھ جاری تھا اور دوسری انگلی سے شہد جاری تھا۔ ان کی والدہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ اس بچے کا نگہبان کوئی اور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نشوونما تیزی سے ہونے لگی۔ وہ 1 سال میں 2 سال کے لگنے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک رات غار سے باہر نکلے اور آسمان پہ ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہنے لگے نہیں، میں ڈوب جانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے کوئی ہدایت نہ دے سکے تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، لہٰذا یہ بھی میرا رب نہیں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نمرود نے اپنی کابینہ اور تمام مردوں کو واپس شہر میں
رہنے کی اجازت دے دی۔ پھر امیلہ نے سوچا کہ اب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، خطرہ ٹل گیا ہے، تو بیٹے کو گھر لے آؤں، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کافی سمجھدار ہو چکے تھے۔ ماں کی انگلی پکڑ کر جب گھر آ رہے تھے تو رستے میں ایک چراواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بکریوں کو دیکھ کر پوچھا کہ امی جان یہ کیا ہیں؟ تو ماں نے بتایا کہ بیٹا یہ بکریاں ہیں۔ اچھا تو ان کا رب کون ہے؟ ماں نے بتایا ان کا رب وہ چراواہا ہے۔ اچھا تو اس کا رب کون ہے؟ بتایا کہ بیٹا اس کا رب نمرود ہے۔ اچھا تو میرا رب کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ پھر پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ کہنے لگی کہ تمہارا باپ آزر ہے۔ اچھا تو اس کا رب کون ہے؟ ماں نے کہا نمرود۔ پھر کہنے لگی کہ بیٹا خاموش ہو جاؤ، یہ کیسے سوال کر رہے ہو؟ گھر پہنچنے کے بعد امیلہ نے اپنے شوہر کو سارا واقعہ سنایا۔ آزر اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے پیار کیا، باقاعدہ نام رکھا ابراہیم۔ وقت گزرنے لگا، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی اور بھی پیدا ہوئے، ہاران اور ناخور۔ جب وہ کچھ بڑے ہوئے تو آزر اپنے تینوں بیٹوں کو بت بنا کر دیتا بازار میں بیچنے کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بت بیچنے کے بجائے الٹا ان کی توہین کرتے اور شام کو اسی طرح امن امان واپس لے آتے جس طرح صبح لے کر جاتے۔ لوگ ان کی شکایتیں لے کر ان کے گھر آنے لگے۔ امیلہ ایک دن اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ جس لڑکی کی نسبت مشہور تھی کہ وہ زمین والوں کا دین بدل دے گا، مجھے تو وہ تمہارا ہی فرزند لگتا ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے۔ ایک دن کچھ لوگوں نے بت خانے میں جا کر آزر سے ابراہیم علیہ السلام کی شکایت کی کہ تم خود تو ہر وقت پوجا میں مصروف رہتے ہو اور تمہارا بیٹا بتوں کی توہین کرتا پھرتا ہے، تم اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ تو آزر کو اس بات پہ بہت غصہ آیا اور گھر آتے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹنے لگا۔ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے میں ہر جگہ پہ بدنام ہونے لگا ہوں، میری عزت کا خیال کر اور ان باتوں سے باز آ جا، ورنہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ ہمارے معبودوں کا مذاق اڑاتا پھرے؟ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، اگر آئندہ تمہاری ایسی کوئی شکایت آئی تو میں تم سے سختی سے پیش آؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اپنے تینوں بیٹوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اس واقعے کا ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑا۔ وہ شفقت سے کہنے لگیں کہ بیٹا اس جاہل اور بے وقوف قوم کے منہ نہ لگو، میں تمہاری منت کرتی ہوں، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ کو جواب دیا کہ امی جان، اگر ان کے بتوں کی توہین ہوتی ہے تو یہ بت مجھ سے خود کیوں نہیں کہتے؟ نہ یہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، آپ خود ہی بتائیں کیا یہ سب لوگ ٹھیک کرتے ہیں؟ تو والدہ کہنے لگی کہ بیٹا میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں، تم مجھے بہت پیارے ہو، میں تمہارا کوئی صدمہ برداشت نہ کر سکوں گی۔ پھر اسی صدمے کو دل پہ لے لیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ وفات پا گئیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا بھری دنیا میں کوئی بھی غم گسار نہ رہا، لیکن باپ کی ناراضگی اور ماں کی جدائی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اندیکھے رب کی محبت کو کام نہ کر سکی۔ وہ جوانی میں قدم رکھ چکے تھے، ان کے دشمنوں میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، لیکن ان کا دل اپنے رب کی تلاش اور اس کی محبت سے لبریز ہوتا گیا۔ ماں کی جدائی اور لوگوں کی بت پرستی کا دکھ لیے ایک دن شہر سے باہر نکلے اور رونے لگے، دل میں اپنے رب کی پہچان اور ثابت قدمی کے لیے دعا کرنے لگے کہ اچانک ان کی نظروں کے سامنے آسمان پھٹ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر سب چیزوں کو دیکھنے لگے۔ جہنم میں جب لوگوں کو جلتا ہوا دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، یہ منظر دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو گئے، جسم بے جان سا ہو گیا۔ پھر اچانک ہی وہ مشاہدہ بند ہو گیا اور پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب مڑ کر دیکھا تو ایک وجیح اور باروب شخصیت کا مالک، ایک فرشتہ سفید کپڑوں میں ملبوس کھڑا مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا السلام علیک یا ابراہیم، بے خوف ہو جاؤ، میں تمہارے رب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اے ابراہیم، اس وقت پوری دنیا میں تمہارے سوا اس پروردگار کا نام لینے والا کوئی نہیں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے، یہ عظیم شان منصب تمہیں مبارک ہو۔ ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا پروردگار تمہاری حفاظت کرے گا اور میں تمہارے رب کی طرف سے ہدایات لے کر تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر پرمسرت لہجے میں جواب دیا، میں اس پروردگار کا اس انتخاب پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کبھی کوئی غفلت نہیں برتوں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلا حکم سنایا کہ اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیے اور جا کر اپنے باپ کو نصیحت کیجیے۔ جبرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا۔ بچپن سے جس رب کی تلاش میں تھے وہ انہیں مل گیا اور نبوت کے اعلیٰ عہدے پر بھی فائز کر دیا۔ اپنے رب کی طرف سے حوصلہ افزائی ہونے سے دل میں سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے
اور ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ بت خانے میں جا کر اپنے والد آزر سے بڑی محبت سے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ پر ایسی نرم وصیت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، تو مجھے میرے معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، یاد رکھ میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ سنسار کر دیے جاؤ گے، بلکہ بہتر تو یہی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم حد سے بڑھ گئے ہو، میں تمہارے کسی رب کو نہیں جانتا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں چلے جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد آزر بے چین ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ایک طرف میری عزت، مذہب، خاندان اور نمرودی حکومت کا ساتھ ہے، اور دوسری طرف لاڈلا بیٹا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ آزر کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں بیٹے کی وجہ سے نمرود اور اپنے معبودوں کی طرف سے پورے خاندان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، لہٰذا اس نے اپنے خاندان کے بزرگوں کو اکٹھا کیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھایا جا سکے۔ تو خاندان کے سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ ایک بزرگ کہنے لگا، اے ابراہیم، سنا ہے تم نے پوری قوم سے الگ تھلگ کوئی نیا دین اختیار کر لیا ہے، اور اس معاملے میں تم اپنے باپ کو بھی مجبور کر رہے ہو، وہ کون سا رب ہے جو تمہاری سمجھ میں آ گیا اور ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے سمجھنے کے لیے کسی فلسفے یا کسی منطق کی ضرورت نہیں ہے، میرا تمہارا بلکہ پوری کائنات کا ایک ہی رب ہے جسے اللہ رب العزت کہا جاتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو خاندان کے بزرگ آزر سے کہنے لگے کہ یہ ہمارے سمجھنے اور سمجھانے سے باہر ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اس کا مقدمہ تم شاہی عدالت میں چلاؤ ورنہ یہ ہم سب کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا۔ تو کچھ بوڑھے سردار کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تمہیں ہمارے معبود سخت سزا دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں، میں تمہارے معبودوں سے سخت بیزار ہوں۔ بہرحال اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور والد کو ہر طرح سے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ کوئی بات بھی نہ مانے۔ جب ان کے سالانہ مذہبی میلے کا وقت آیا تو آزر کہنے لگا کہ بیٹا، کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس قسم کے کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھیں گے، پھر میلے سے واپس آ کر اس کا تبرک کھائیں گے، لہٰذا تم بھی ہمارے ساتھ چلو، ہمارے میلے کی رونق دیکھنا، پھر واپس آ کر ہمارے بتوں کی سجاوٹ کو دیکھنا۔ جب تم یہ سب کچھ دیکھو گے تو پھر تم ہمیں ان کی پرستش کرنے سے نہ روکو گے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ بت خانے جا کر ان پر ایک حجت قائم کروں گا، یہی اصل موقع تھا جس کا ابراہیم علیہ السلام کو انتظار تھا۔ تو میلے میں جانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور افسردہ لہجے میں باپ سے کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں، آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ پھر اگلے دن صبح بت خانے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، لوگ خوب بن سور کر آ رہے تھے اور بتوں کے آگے اپنے کھانے رکھ کر میلے کی طرف جا رہے تھے۔ جب آخر میں چند بوڑھے جو کھانا رکھ کر جا رہے تھے تو ان سے کہنے لگے کہ آج میں تمہارے بتوں کی خوب خبر لوں گا۔ ان سب کے جانے کے بعد ایک بڑا سا ہتھوڑا لیا اور بت خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ بت خانہ بہت وسیع اور خوب مزین تھا۔ دروازے کے سامنے ایک بڑا سا بت تھا، اس کے ارد گرد چھوٹے، پھر ان سے آگے اور چھوٹے تھے، اسی طرح پورا بت خانہ بھرا ہوا تھا اور ان کے آگے ہر قسم کے کھانے پڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں سے کہنے لگے کہ او بدبختو، تمہارے آگے اعلیٰ قسم کے کھانے پڑے ہیں، اسے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہوا، تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ہتھوڑے سے سب چھوٹے بتوں کو توڑ کر انہیں ریزہ ریزہ کر دیا اور ہتھوڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ کر سیدھے گھر گئے اور بے فکر ہو کر سو گئے۔ ادھر جب شام کو لوگ واپس آئے تبرک کھانے، جب اپنے بت خانے کا حشر دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے عبادت خانے کو کباڑ خانے میں کس نے بدلا؟ نمرود نے آ کر دیکھا تو ادھر ہی عدالت لگا لی۔ تحقیقات ہوئی تو کچھ لوگوں نے نمرود کو بتایا کہ شہر میں ایک ابراہیم نام کا نوجوان ہے، اس سے پوچھا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کو تم نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ جو تمہارے سامنے ہتھوڑا کندھے پہ رکھ کر کھڑا ہے، اسی سے پوچھو، یہ حرکت اس نے کی ہے، پوچھو اس سے اگر بولتا ہے تو۔ جب ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا تو شرمندے ہو کر اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے کہ اے ابراہیم، تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے،
پھر اس سے کیا پوچھیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، اتنا مانتے ہو کہ یہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو پھر ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتی ہے نہ کوئی نقصان دے سکتی ہے؟ اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اسی کے در پہ آنسو بہاؤ، وہی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ یہ سیدھی سی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ لیکن جب ان سے کوئی جواب نہ بن سکا تو اپنی جہالت سے کہنے لگے اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تو ابراہیم کو جلا دو، اسی میں ہمارے معبودوں کی عزت ہے۔ پورے شہر کے لوگوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ اسے آگ میں ڈال کر عبرت کا نشان بنا دیا جائے، تو آگ جلانے تک ابراہیم علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ پھر ایک بہت بڑا گہرا گڑھا کھودا اور اس میں لکڑیاں ڈالنی شروع کیں۔ پورے شہر کے لوگوں نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تاکہ ہمارے معبود ہم پر راضی ہو جائیں۔ آگ جلانے کے بعد اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اس آگ کے قریب جانا بہت مشکل ہو گیا تو مسئلہ بن گیا کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ ایک مجنیق بنا کر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر زور سے جھولا جھلا کر آگ میں پھینک دیا جائے، تو انہیں یہ ترکیب بہت پسند آئی۔ تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں، پورا شہر اور باقی دور دراز سے لوگ اکٹھے ہو گئے تماشا دیکھنے۔ روئے زمین پر مصنوعی جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو مجنیق میں بٹھا دیا گیا۔ نمرودی فوج کے طاقتور جوان مجنیق کی رسیاں تان کر نمرود کے اشارے کے منتظر کھڑے ہیں۔ ادھر سب فرشتے حاضر ہوئے، ابراہیم علیہ السلام سے مدد کرنے کی اجازت مانگی کہ ہم سے کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں، اس حاجت روا سے۔ پھر فرمایا کہ اے میرے پروردگار، آسمانوں پر تو اکیلا معبود ہے اور توحید کے ساتھ میں زمین پر اکیلا ہوں۔ جیسے ہی نمرود نے اپنے کارندوں کو مجنیق چھوڑنے کا اشارہ دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا، حسبی اللہ توکلت علی اللہ۔ ادھر آگ کو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ رب العزت نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک عمدہ گلستان بنا دیا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، جزاک اللہ۔